وسلم چچا، کیسے چچا ابو طالب قدم قدم پر نبی کا ساتھ دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے تھے، لوہے کی دیوار. کسی کافر کو جرت نہیں تھی حضرت ابو طالب کی حیات میں کہ کھلم کھلا نبی کو کوئی تکلیف دے، جرت نہیں ہوتی تھی. اتنا باور تھا حضرت ابو طالب کا، سردار تھے، رسوخ تھا. ہر قدم پر ساتھ دیا، مال خرچ کیا اپنے بھتیجے پر، جان قربان کیا اپنے بھتیجے پر، سب لگایا. ایمان سے محروم رہے. آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں آپ، میں اللہ سے لڑ کے جنت دلا دوں. ایک دفعہ کان میں، اور کسی کو سنائی نہ دے، میرے کان میں پڑھ لیں. اللہ، کیا نبی کی محبت ہوتی. قریب تھا کہ حضرت ابو طالب پڑھ لیتے ایک دفعہ اپنے بھتیجے کے دل کے سکون کے لیے، مگر شیطان ابو جہل آیا اور کہنے لگا موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھو گے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے. تو پھر حضرت کا ذہن پلٹ گیا. حضرت کہنے لگے کہ بھتیجا تو سچ بول رہا ہے، مگر نعوذ باللہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، مرنے کی تخیل. اس کے بعد بھی نبی کو اتنی محبت تھی چچا سے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کے لیے دعا کرتے رہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے. مگر اللہ نے قرآن اتار دیا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. اے نبی جی جو مشرک ہو کر مر گئے، جو توحید پر نہیں مرے، جو شرک پر مر گئے، ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. نبی کو روک دیا گیا، حضرت ابراہیم کو وہاں روک دیا گیا، یہاں ہمارے نبی کو روک دیا گیا کہ آئندہ سے آپ کافروں کے لیے دعا نہیں کریں گے، آپ کی دعاؤں پر حق تو مسلمانوں کا ہے. یہ کفر ایسی چیز ہے، نبی کا استغفار کام نہیں آتا. کفر ایسی چیز ہے کہ نبی کا کرتا کام نہیں آتا. کفر ایسی چیز ہے کہ نبی اگر کافر کو اتارنے کے لیے اس کی خبر میں بھی اتر جائیں تو بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، جب مر گیا ان کے بیٹے عبداللہ سچے پکے مسلمان تھے، نبی کی خدمت میں آ گئے. اے نبی جی میرا باپ مر چکا ہے، کرم فرمائیں، اپنا کرتا دے دیں. بیٹے چونکہ مسلمان تھے، ایک مسلمان کی درخواست کو نبی نے پورا کیا، اپنا کرتا نکال کر دے دیا، جاؤ پہنا دو کفن بنا کر، شاید ہو سکے اللہ معاف کر دے. اے نبی جی استغفار کر دیں میرے والد کے لیے. نبی کے ہاتھ اٹھ گئے استغفار کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ معاف کر دے. یہاں تک کہ ان کی بیٹے کی درخواست پر منافقوں کے سردار کو خبر کے اندر اتارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر کے اندر اتر گئے. اگلی آیت آسمان سے اتر گئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اے نبی جی ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی آپ کافروں کے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایمان نہیں ہے، اصل چیز نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں تو کیا بنے گا؟ عقیدہ بگاڑ کر آپ نماز پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عقیدہ بگاڑ کر آپ روزے بھی رکھوا لیں گے کیا ہو جائے گا؟ عقیدہ بگڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس میں کبھی کمپرومائز نہ کرو. اس سے مجمع جڑے نہ جڑے، ہمیں صحیح عقائد پر جڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجمع کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ مجمع زیادہ ہے، نہیں، حق پر کتنے ہیں ان کی ضرورت ہے. قیامت کے قریب میں خراسان سے ایک لشکر نکلے گا کالا جھنڈے والا، جس کے پیچھے سارے مسلمان ہوں گے مگر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک مسلمانوں کا حصہ لڑتے رہے گا ہمت کے ساتھ اور وہ شہید ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک حصہ مسلمانوں کا مرتد ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، اسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور اسے سب کے سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ ایک مسلمانوں کا طبقہ لڑتے لڑتے فتح حاصل کرے گا. ان قریب قیامت کے زمانے میں یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں، فتنے کھڑے ہوں گے. فتنوں میں اپنے عقائد پر جم کر رہو. انہیں راضی ہو جاندے اس سے میں یہ کر لیتا ہوں، انہیں دیکھ دلے آ جاندے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، انہوں آ جاندے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. نہیں، اللہ راضی ہو جائے کافی ہے.
بی پی کے ڈر سے نمک کھاتے نہیں تمہیں, شوگر کے ڈر سے میٹھا نہیں کھاتے. بی پی کا ڈر ہے, نمک نہیں کھانی, شوگر کا ڈر, میٹھا نہیں کھانی, اللہ کے ڈر سے حرام کھانا کی نہیں چھوڑتے. سوچنے کی بات ہے. یہ امت تو انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی, صبح فجر کا عشاء سب خزا ہو گئی. دولت کے پیچھے بھاگے آج کا مسلمان, کل افسوس کرے گا کہ آخرت تباہ ہو گئی. کردار خوبصورت بناؤ میرے بھائیوں, کردار, اپنا کیریکٹر, اپنے اخلاق خوبصورت بناؤ. جس کا کردار خوبصورت ہوتا ہے لوگ اسے چھوڑ تو سکتے ہیں مگر بھول نہیں سکتے. حق پر چلو جتنے بھی دن رہو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ, اے نبی جی ان سے پوچھو اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ جانتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام توحید پرست تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام توحید پرست تھے, اور اولاد یعقوب توحید پرست تھے. اللہ جانتے ہیں, تمہیں کیا پتا. نہ وہ یہودی تھے, نہ وہ نصرانی تھے, نہ وہ مشرک تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ سب جانتے ہیں, سب کی خبر رکھتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ وہ پاک لوگ تھے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, سب وہ نیک لوگوں کی جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ان کا عمل ان کے کام آئے گا, تم جو کر رہے ہو تمہارے کام آئے گا. تمہاری خبر کی جڑتی تمہیں دینا ہوگا, میری خبر کی جڑتی مجھے دینا ہوگا. ایک دوسرے کے عمل ایک دوسرے کے خبر میں آ کر نہیں بچائیں گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. ہم جو کریں گے اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا, آپ جو کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. میرے عمل تمہارے ساتھ, تمہارے عمل میرے ساتھ, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کو چاہیے. معاشرہ کیا کر رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے, رکھو. میں کیا کر رہا ہوں, میرا اللہ میرے سے کیا چاہ رہی ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میرے لیے کیا ہے, میرا قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, یہ چاہیے. لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, معاشرہ کہاں جا رہا ہے. وہ کہیں بھی جائے, مجھے میرا اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا کو بھی راضی کرو گے, کچھ نہیں ملے گا. ایک اللہ کو راضی کرو, ساری دنیا کو اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرنا اصل ہے. دیکھو آج سارے 57 عربی ممالک اسرائیل کو راضی کر رہے ہیں, اور یہ امریکہ بڑا تاجر قسم کا کنٹری ہے, یہ عربوں کو ڈراتا ہے. اسرائیل کے نام سے عربوں کو ڈرا کر دولت لوٹتا ہے, اور اسرائیل کو عربوں سے ڈرا کو ہتھیار بیچتا ہوں. عربوں کو ڈرا رہا ہے, اسرائیل ہے کبھی ہو سکتا ہے, کو ان کے پاس دولت مانگ لے رہا ہے. یہاں تو اسرائیل کو ڈراتا ہے, کیا کو عرباں کبھی بھی تجھے کیا بھی کر سکتی ہے, ان کو ہتھیار دے رہا ہے, ہتھیار خرید کو. انہیں تو تاجر ہے, وہاں سے دولت لے رہا ہے, یہاں سے ہتھیار بیچ رہا, کیا کرے گا. آج کا نوجوان ذرا مایوس, کیا حضرت ایک کے بعد ایک نمبر آ جا رہا ہے. پہلے سیریا, پھر لیبیا, پھر اس کے بعد عراق, اس کے بعد پھر اب غزہ پورا ختم ہوگا, اب ایران کے اوپر ٹارگٹ بنایا, یہ کہ کر کو پورا ختم نہیں, اس کے بھی زوال کا وقت آ چکا ہے. یہ بھی ہارا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہارا ہے. افغانستان کے اندر تو اسے شکست ملی ہے, جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, افغانستان کے اندر تو اسے شکست ملی ہے. بحر احمر کے تنازع میں اسے شکست ملی ہے, یہ ہارا ہے. اور آج اس کی اپنی کنٹری کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اس لیے کہ سب سے بڑا جوکر آج صدر بن چکا ہے. اسے خود نہیں پتا کہ میں کل کیا فیصلہ لوں گا, خالی جوک سامارتا رہتا, فیصلے لیتے رہتا ہے. تو ایسی عنقریب اس کا بھی زوال آتا ہے. ہمیں آج کے زمانے میں پیدا ہوئی تو نہیں, یہ جو زمانہ چل رہا ہے 3 صدیوں سے مسلمان زوال کا شکار ہے. اس وجہ سے ہمیں مایوس ہو جانی ہے. اگر تمہیں 16ویں صدی میں پیدا ہوتے, جب اکبر اعظم ہندوستان کا بادشاہ تھا, ترکی کے اندر سلمان اعظم تھا, اور کہیں ایک اور مسلمان, تو 16ویں صدی میں اگر آپ پیدا ہوتے تو دیکھتے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. غفلت آ جاتی ہے. جب ایک انسان کو طاقت مل جاتی ہے تو چند دنوں کے بعد وہ طاقتور ظالم بن جاتا ہے. پھر جب وہ ظالم بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے زوال لے کر آتے ہیں, وہ زوال میں اترتا ہے. طے ہے یہ بھی عنقریب زوال آئے گا, عنقریب زوال آنے والا ہے. یہ جو سپر پاور کی جو رات گار رہے ہیں, یہ کچھ نہیں ہو سکتا, ان کا سب تباہ ہونے والا ہے. پہلے تو اسرائیل کو ذریعہ بنا کو حملہ کرتا تھا, اب تو ڈائریکٹ حملہ کریا, B-2 ڈالا کرتے, B-2 ڈال کو بڑا فخر کرنا, میں ڈال دیا کر کو. اللہ کا لاکھ شکر, ایران کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا,
وقت سے پہلے سمجھ گئے اور چیزوں کو دوسری جگہ منتقل کر ڈالے. اللہ بچانا چاہے تو کہیں بھی بچا لیں گے اللہ. حالات آئے ہیں, حالات تھوڑے گزر جائیں تو انشاءاللہ تھوڑے سے مسلمان مضبوط ہو جائیں, 5 وقت کے نمازی بن جائیں, اللہ کے ہو جائیں, پھر تو اللہ کی مدد تو ابابیل کے ذریعے آ جائے گی. ہمیں کوئی بڑے بڑے میزائلوں کی ضرورت نہیں, ابابیل کے چونچ کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ضرورت ہے, کنکریوں کی ضرورت ہے. بس اللہ کو دعا کرو, اللہ کے اگر مدد کے دروازے کھل گئے تو یہ سپر پاور, یہ میزائل زمین میں گھس کو تو بھی ماریں دے, آسمان سے تو بھی ماریں دے, مسلمانوں کا اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مایوسی کفر ہے. نوجوانوں نکالو دل سے مایوسی کو, ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو کہ ہمارا سامنے ہمارا اللہ ہے. اور میں ایک ہی جملہ ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ ہاں, ان کی طاقت کا نام ہتھیار, ان کی طاقت کا نام میزائل, ان کی طاقت کا نام نیوکلیئر, ان کی طاقت کا نام فوج, ان کی طاقت کا نام دولت. ہماری تمہاری طاقت کا نام اللہ. اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. یہ تاریخ گواہ ہے. انشاءاللہ کرے گی انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ 2 آیتوں کا خلاصہ آج رہا کہ جو نیک کام میں کروں گا آپ کریں گے, ہمیں کام آئے گا. جو برا کریں گے ہم سے پوچھا جائے گا. ہمارے نیک عمل دوسروں کے حصے میں نہیں جائیں گے, دوسروں کی برائیاں ہمارے حصے میں نہیں آئیں گی. تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے آج مسجد یا اللہ کے اندر آپ تمام احباب اور ہماری کمیٹی والوں کی جدوجہد سے ہمارے پیارے نبی کے صدقے سے الحمدللہ ایک بار مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے, کرم ہے. اس پر ہم شکر ادا کرتے رہیں. اللہ سے مزید دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمیں پورے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کریں گے انشاءاللہ. شکر بھی ادا کرنا ہے اور مزید دعا بھی کرنا ہے انشاءاللہ. رٹ پہ سے کٹ دلو.